پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سانحہ کارساز کی 70ویں برسی پر شہید 180 جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بلاول بھٹو نے اپنے پیغام میں کہا کہ کارساز حملہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ آمریت اور دہشت گردوں نے مل کر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور پارٹی کی مرکزی قیادت کو نشانہ بنایا۔ شہید بی بی کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب 30 لاکھ لوگ ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ سانحہ کارساز یاد دلاتا ہے کہ بہادر جوانوں نے جمہوریت کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا شہدائے کارساز کا خون ہمیں انتہا پسندی اور ناانصافی کے خلاف لڑنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے عزم کا اظہار کیا کہ ہر پاکستانی کے حقوق کے تحفظ کے لیے ثابت قدم رہیں گے اور جمہوریت کی حفاظت کریں گے۔ آج ہم یہ تجدید عہد کرتے ہیں کہ کسی طاقت کو پیارے ملک کی ترقی کی پٹری سے اتارنے نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ سانحہ کارساز ایک المناک واقعہ تھا جس کے زخم آج بھی بھرے ہیں۔ شارع فیصل پر شہدائے کارساز کی یادگار پر حاضری کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے جمہوریت کی بقا کے لیے لازوال قربانیاں دیں۔ کارساز کے مقام پر دھماکے کے بعد ہمارے ایک ساتھی کے کپڑوں میں آگ لگی تھی۔ ہم نے دیکھا جان بے نظیر صاحبہ کے گرد حصار ڈال کر کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی آج شہداء کی یاد میں حیدرآباد میں جلسہ کرے گی جس سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے سانحہ کارساز کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ 2007 کا وہ دن تھا جب کارساز پر پیپلز پارٹی کے 180 جوانوں نے اپنی قائد کی حفاظت کے لیے خود کو قربان کر دیا۔ شرجیل انعام میمن نے اپنے پیغام میں کہا کہ ہمت اور امید کی علامت شہید بی بی برسوں کی جلاوطنی کے بعد اپنے پیارے وطن واپس آئیں۔ سانحہ کارساز میں جوانوں نے پاکستان کے جمہوری مستقبل کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا زندگی کو لاحق خطرات کے باوجود شہید بی بی جمہوریت کی بحالی پسماندہ افراد کا ہاتھ تھامنے کے لیے اپنے مشن پر ثابت قدم رہی۔ شرجیل انعام میمن نے کہا پیپلز پارٹی عوام کی آواز کا نام ہے۔ کارساز حملہ عوام کی آواز کو دبانے کی کوشش تھی، تاہم کارساز جیسے حملوں کے باوجود ہمارے حوصلے مزید بلند ہوتے چلے گئے۔ انہوں نے کہا کارساز کے شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے خوشحال، پرامن اور جمہوری پاکستان کے ویژن کے لیے قربانی دی۔ حکومت سندھ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں مستحکم جمہوریت اور عوامی خدمت کے لیے کوشاں ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے دہشت گردوں کی دھمکیاں قبول نہیں کی تھیں، وہ عوام کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی تھیں۔ کراچی کے آصف بستی قبرستان میں سانحہ کارساز کے شہداء کی قبروں پر حاضری کے موقع پر سعید غنی کا کہنا تھا کہ شہیدوں کے ذکر کے بغیر جمہوریت کی بات مکمل نہیں ہو سکتی۔ کارساز کا سانحہ آج بھی ہمیں کل کی بات لگتی ہے۔ جو کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک ایک لمحہ، ایک ایک واقعہ، ایک ایک چیز ہمارے ذہنوں میں آج بھی نقش ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں نہیں بلکہ شاید دنیا کی تاریخ میں کسی پرامن سیاسی جماعت کی سرگرمی پر ہونے والا یہ دہشت گردی کا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ اس قسم کی مثالیں بھی بہت کم ملتی ہیں کہ جب ایک بم کا دھماکہ ہو اور وہاں پر موجود جو کارکن ہیں وہ بجائے بھاگنے کے اپنی قائد کو بچانے کے لیے اس کے ٹرک کے قریب جائیں اور پھر دوسرا دھماکہ ہو اور اس کے نتیجے میں پھر زیادہ شہادتیں ہوں۔ ہم ان شہیدوں کو کبھی نہیں بھلا سکتے ہیں۔ ہر سال ہم ان شہید کارکنوں کی قبروں پر جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ ہم ان کی یاد میں بنایا گیا جو ایک مقام ہے، کارساز کے مقام پر یادگار جو بنائی گئی ہے، وہاں جا کر حاضری دیتے ہیں۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔